ملتان کے علاقے حامد پور کنورہ میں 3 بچوں اور ان کے والد کی ہلاکت کا ڈراپ سین۔ بچوں کی ہلاکت کا ذمہ دار ڈاکٹر نہیں بلکہ والدین نکلے۔ غربت سے تنگ والدین نے اپنے ہی ہاتھوں 3 معصوم بچوں کی جان لے لی۔ خادم حسین بھٹے پر کام کرتا تھا، ٹانگ ٹوٹی تو بے روزگاری نے جکڑ لیا۔ تھانہ مظفرآباد کی پولیس نے تحقیقات کا دائرہ وسیع کیا تو سارا بھانڈا پھوٹ گیا۔ میاں بیوی نے عطائی کی دوائی سے ہلاکت کا بھی ڈرامہ رچایا تھا۔ دونوں میاں بیوی کو اس چیز کا پتہ تھا کہ ہم کیا چیز کھلا رہے ہیں، کیونکہ میاں لے کے آیا، ڈاکٹر سے تو لے کے نہیں آیا، تو میاں لے کے آیا اور بیوی نے بقول زوجہ کے ان کی کہ دونوں نے مل کے اس کو دوائی پلائی۔ بچوں کی ہلاکت کے 5 روز بعد والد نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی تھی۔ پولیس نے زہریلا مواد برآمد کر کے بچوں کی والدہ سمیرہ سمیت 3 رشتہ داروں کو بھی حراست میں لے لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور اس طرح کی خبریں جو ہیں یقین کیجئے کہ وہ سننے کے بعد تحقیق ہو بھی جائے، کنفرم ہو بھی جائے تو آپ کو یقین نہیں آتا۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں اور خدا نہ کرے کہ یہ بار بار بات کہنے کی مجھے ضرورت پیش آئے کہ ہم بلا وجہ ہی ہمیں شاید معافی مانگنی چاہیے یا کچھ کرنا چاہیے، مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کیا کریں، کہ ہم دور جاہلیت کے اوپر اتنے الزام دھرتے ہیں، لیکن جس طرح کے واقعات آج امت محمدی جو ہے بننے والی مدینہ کی ریاست کے اندر جرائم قائم کر رہی ہے غربت سے تنگ آ کر، تو اگر میں غربت کے اوپر بڑا زور دے رہا ہوں، غربت کے اوپر اگر تنگ آ کے کرنا ہے تو میری سمجھ سے باہر نہیں آتا کہ صحابہ صف کی زندگی کا پھر مقصد کیا تھا، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھوک کس صحابی نے دیکھی تھی۔ میں حدیثیں آپ کو سینکڑوں جو ہے وہ سیریز میں سنا سکتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کے اوپر اماں ختیجہ جو حدیث سناتی ہیں، میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں، قسماً کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص ایک قطرہ ذرہ بھی ایمان رکھتا ہے نا، تو میرے نبی کی اس بھوک کو اماں عائشہ کی زبان سے سن کے وہ روئے گا نہیں، تو میں نہیں سمجھوں گا کہ اس کے اندر ایمان کا ایک ذرہ بھی موجود ہے۔ انسان رہ نہیں سکتا، اور ایمان نہ بھی ہو تو انسان رو پڑتا ہے۔ لیکن یہ امت کس طرف جا رہی ہے؟ یہ ایک معاشرتی ناکامی ہے ہماری پیرنٹ ہوڈ کے اندر کوئی ناکامی ہے۔ ظاہر ہے ہر شخص اپنی اپنی رائے دے گا۔ ہمارے معاشرے میں جرائم کرنا آسان ہو گئے ہیں، ہمارے معاشرے میں بندوق اور زہر خریدنا آسان ہو گئے ہیں۔ میرے حاکموں کی غلطی ہے یہ، یا وہ 12,000 روپے جو میرے کپتان نے پہنچانے تھے ہر غریب کو وہ نہیں پہنچے، یا کوئی اور وہ کفالت کرنے والی NGOs جو تھیں ان کو پہنچنا چاہیے تھا جو نہیں پہنچتے۔ یہ سارے ذمے اوروں کے ہیں۔ ماں باپ کے بھی کچھ ذمے ہیں یا نہیں، ہمسائے کا بھی کچھ ذمہ تھا یا نہیں، باقی لوگ جو ان کے رشتہ دار تھے ان کا بھی کچھ ذمہ تھا یا نہیں، اس گلی محلے میں رہنے والوں کا کوئی ذمہ تھا یا نہیں۔ سارے مبرہ ہیں۔ اخیر آپ نے یا تو اس کی نفسیات کے اوپر سوال اٹھا دینے ہیں، یا آپ نے کہنا ہے کہ جناب حکومت کی ذمہ داری ہے ریاست مدینہ میں وہ یہ کام کرے کہ وہ حضرت عمر کا واقعہ سنا دیں گے پھر کہ بکری یا کتا جو ہے وہ بھی اگر مر جائے گا تو میں اس کا جواب دے ہوں گا۔ بہرحال تحقیق کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ مظہر عباس صاحب انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ ہوں گے، انتہائی سینئر تجزیہ کار ہیں۔ عالیہ برنی ہمارے ساتھ ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ محمد خان لغاری صاحب مذہبی اسکالر ہیں۔ السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ہمارے ساتھ کامران صاحب ہوں گے جو SP کینٹ ہیں ملتان کے، ان سے بھی بات کریں گے، لیکن بات شروع کرتے ہیں راشد حمید سے جو رپورٹر ہیں ملتان میں سما کے، کہ پس منظر اور پیش منظر جو ہے اس واقعے کا سارا بتائیے کہ یہ ہوا کیوں، اور پھر ابھی تک یہ واقعہ تحقیق میں انویسٹیگیشن میں کہاں تک پہنچا؟ جی راشد بتائیے گا۔ جی بالکل بلال بھائی، یہ اس طرح واقعہ ہے کہ حامد پور کنورہ ہے مظفرآباد تھانہ کی حدود میں، یہ وہاں پر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ خادم حسین ہے اور اس کی بیوی ہے سمیرہ، انہوں نے جو ہے اپنے بچوں کو غربت سے تنگ آ کر جو ہے زہر پلا دیا تھا اور بچوں کی جو ہے اس سے ہلاکت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ ڈرامہ رچایا کہ انہوں نے عطائی جو تھا اس سے دوائی لی اور اس کے دوائی کا ریئیکشن ہوا اور بچوں کی وفات ہو گئی۔ تو تھانہ مظفرآباد کی پولیس نے اس کے حوالے سے انویسٹیگیشن کی، تحقیق کی،
تو بچوں کی وفات کے 5 روز بعد جو ہے جو والد تھا اس نے بھی دل برداشتہ ہو کر جو ہے وہ زہر پی کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ پھر پولیس نے مزید انویسٹیگیشن کی کیونکہ 3 بچوں کے بعد جو والد کی جو خودکشی تھی وہ کئی سوالات جو ہے وہ کھڑے کر رہی تھی۔ پھر ایس پی کینٹ جو ہے عامر خان صاحب نے انہوں نے تحقیقات کی، اس کے بعد یہ واضح طور پر یہ سامنے آیا جب خاتون جو ہے سمیرہ بی بی اس کو حراست میں لیا گیا، اس سے تفتیش کی گئی تو پھر اس نے یہ بتایا کہ غربت کی وجہ سے جو ہے انہوں نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ قتل کیا ہے، زہر دے کر مارا ہے۔ اور خادم حسین جو ہے یہ اینٹوں کا بھٹا ہے گھر کے قریب، وہاں پر یہ محنت مزدوری کرتا تھا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اور یہ کافی عرصہ سے جو ہے یہ بے روزگار تھا اور گھر پر تھا اور گھر میں فاقوں کی نوبت تھی، فطرانہ زکوٰۃ کے جو پیسے تھے اس سے ان کے جو ہے وہ گھر چل رہا تھا۔ اور کچھ مہینے پہلے جو خادم حسین کی جو بیوی تھی اسی غربت کی وجہ سے تنگ آ کر، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے تنگ آ کر اپنے میکے چلی گئی تھی۔ پولیس نے جو ہے وہ تحقیقات کی، ہر طرح سے ہر پہلو پر جو ہے انہوں نے تحقیقات کی۔ اس کے بعد جو ہے یہ بات جو ہے وہ واضح طور پر ثابت ہوئی جب خاتون نے اعتراف جرم کیا اور اس نے یہ بتایا کہ انہوں نے غربت کی وجہ سے جو ہے خودکشی کی ہے۔ خادم حسین کی خودکشی کے بعد یہی کہا جا رہا تھا کہ جو خاتون ہے شاید وہ بھی خودکشی کر لے، لیکن پولیس نے جو ہے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے خاتون کو بھی حراست میں لیا، خاتون کا جو بھائی ہیں ان کو بھی حراست میں لیا اور خاتون کا ایک جو کزن ہے ان کو بھی حراست میں لیا۔ اور پولیس کا یہی کہنا ہے کہ جو خاتون کا بھائی تھا اس کو بھی کافی حد تک اس معاملات کے حوالے سے جو ہے اس کو پتہ تھا، غربت کے حوالے سے بھی کہ بچوں کی کیا صورتحال ہے اور کیوں لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، کیوں اس کی جو بہن تھی وہ روٹ کے گئی تھی اور جو قتل کیا گیا ان بچوں کو، 3 بچوں کو، تو یہی کہا جا رہا ہے کہ غربت کی وجہ سے جو ہے ان کو قتل کیا گیا۔ لیکن یہ ایک افسوسناک ثانیہ ہوا ہے کہ 3 معصوم بچے یہ میری سمجھ سے بڑی بالاتر ہے، آپ میرے ساتھ رہیے گا، لیکن میں یہ ایس پی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خاتون جو ہے وہ مائک دے دیجیے گا، کائنڈلی ان کو مائک دے دیجیے گا، جو خاتون جو ہے وہ غربت کے ہاتھوں تنگ آ کے گھر چھوڑ کے اپنا چلی جائے، مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر اتنی طاقت حیا ہوگی کہ وہ کہے کہ میں بھی خودکشی کر لیتی ہوں۔ لیکن زکوٰۃ پہ اور فطرانے پہ اور صدقوں پہ تو مسجدیں بھی چلتی ہیں، زکوٰۃ فطرانہ لینے سے مسجدوں والے کو خودکشی تو نہیں کر لیتے۔ اب میں سمجھنا چاہوں گا ایس پی صاحب کہ کوئی اور موٹیو ہوگا۔ غربت صرف موٹیو کیسے ہو سکتا ہے کہ جب یہ بستہ گھر ہے، 2 مرلے زمین پہ بھی اگر انسان سبزی بوئے، 2 مرلے زمین پہ بھی، جو کہ ان کا صحن جو ہے وہ کافی اچھا خاصا بڑا ہے، تو وہ اپنے ایک خاندان کے 4 لوگ جو ہیں وہ سبزی سے گزارا کر سکتے ہیں۔ بھتے پہ اگر وہ کام کرتا تھا تو اس نے ادھار بھی وہاں سے لیا ہوگا۔ وہ ساری انویسٹیگیشن جو ہے یہ ابھی تک ریشنیلٹی میں واقعی کہاں تک پہنچی، اور آپ کا اپنا ذاتی ایز اے پولیس آفیسر کیا تجزیہ ہے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب بھائی، پہلے تو سب کو میں سلام پیش کروں گا۔ سیکنڈلی، بڑا ایک انفارچونیٹ سا انسیڈنٹ ہے، آپ نے جو سوالات اٹھائے ہیں سیم اسی طرح ہم نے اپنی انویسٹیگیشن جو ہے اس کو ہم لے کے چلے ہیں۔ جس 21 مئی کا یہ وقوع ہے اور 21 مئی کو ہمیں صبح 8:30 بجے جب اطلاع ملی کہ اس طرح 3 بچوں کی حالت خراب ہو گئی ہے دوائی پینے سے، تو میری ٹیم بھی پہنچی موقع پہ، میں بھی پہنچا، ہم نے اپنی انویسٹیگیشن سٹارٹ میں جو خادم حسین ہیں جو بچوں کے والد ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں رات کو جو ایک عطائی ڈاکٹر ہے اس سے دوائی لے کے آیا تھا اور اس دوائی کی وجہ سے صبح اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ نہار منہ آپ نے اپنے بچوں کو دوائی کھلانی ہے۔ جب انہوں نے دوائی صبح کھلائی تو اس کی وجہ سے ان کی حالت خراب ہو گئی۔ جو 2 بچے ہیں، اچھا عمر ان کی تقریباً 3 بچے تھے، یہ 5 سے 10 سال کے درمیان ہے۔ چھوٹی بیٹی کی عمر ان کی تھی 5 سال کی، پھر منیب کی 7 سال کی تھی اور دانش کی 10 سال کی تھی۔ جو بیٹی ہے ان کی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی، 2 کی حالت خراب ہو گئی، اس کو نشتر شفٹ کیا گیا اور نشتر میں جو ہے نا ان کی پھر ڈیتھ وہاں پہ ہو گئی۔ ہم نے اپنا جو انویسٹیگیشن ہے اس کو دائرہ کار کو اس کو وسیع کیا۔ عطائی ڈاکٹر کو ہم نے جو کمپلیننٹ تھا خادم حسین، جب ہم نے FIR رجسٹر کی تو ہم نے سب سے پہلے عطائی ڈاکٹر کو اریسٹ کیا، کیونکہ کمپلیننٹ کی پوائنٹیشن پہ ہم نے اس کو اریسٹ کیا کہ میں انہی سے دوائی لے کے آیا تھا۔ جیسا کہ آپ نے بات کی کہ ہمیں کس پہلو سے دیکھیں، پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہے، ہم جب کیس رجسٹر ہوتا ہے تو ہم اس کے ڈفرینٹ اسپیکٹ پہ جو ہے نا وہ اس پہ غور کرتے ہیں، اس کو لے کے چلتے ہیں اور ہم ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں بیسیکلی۔
تو سب سے پہلے تو جو کمپلیننٹ نے ایکوزیشن جو ہے نا وہ لیول کی وہ ڈاکٹر کے اگینسٹ کی کہ اس کی دوائی سے ہم نے اس پہ ورکنگ کی. اس پہ جب ورکنگ ہم نے کی تو ہمیں یہ پتہ چلا, جو ہم نے اپنے ٹیکنیکل فیسلٹیز یوز کی, جب ہم نے اس کو انٹیروگیٹ کیا اس کے گھر میں کمپلیننٹ کو, اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں, جو کمپلیننٹ ہے خادم حسین, وہ تو ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے ہی نہیں ہیں, کیونکہ جو جس روٹ کو انہوں نے فالو کیا اور جس رات کو وہ گئے وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے بھی نہیں, نہ ہی کسی CCTV فوٹیجز میں ان کا ہے. سیکنڈ پہلو پہ ہم نے جب غور کیا, جب ہم نے جس رات صبح ان کی ڈیتھ ہوئی تھی, تو جب ہم نے ان کو یہ چیزیں کنوے کی کہ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے نہیں ہیں, تو اس نے تھوڑا سا اس کو ایک چیز کا ڈر محسوس ہوا کہ شاید پولیس کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ جو اصل سچویشن ہے وہ ہے کیا. تو اس نے ہمیں تھوڑی سی اس چیز کی طرف انڈیکیشن دی. اس نے ہمیں بتایا کہ چونکہ میں تھوڑا سا غربت کی وجہ سے ہم تنگ تھے, بٹ اس نے ہمیں کلیئر چیزیں نہیں بتائیں. ایشو بڑا سینسٹیو تھا, جو کمپلیننٹ تھا ہم اس کو اس لیے ٹچ نہیں کر رہے تھے کیونکہ وہ وکٹم بھی تھا, تو اور وکٹم بھی تھا اور لیٹسٹ سٹیج پہ وہ ہمیں اکیوز بھی لگ رہا تھا. بٹ اس ٹائم پہ ہم نے وکٹم کو زیادہ انٹیروگیٹ اس لیے نہیں کیا کیونکہ ایشو بڑا ہائی لائٹ ہو گیا تھا. چیف منسٹر صاحب نے اس کا نوٹس لیا تھا, IG پنجاب نے بھی اس کا نوٹس لیا تھا, اور ہمارے CPO صاحب کی اسپیشل ڈائریکشن تھی کہ اس کیس کو تمام پہلو پہ انویسٹیگیشن کر کے اس کو کنکلوڈ کرنا ہے. رات کو ہم نے اس کی جو ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی ریکارڈ کی, جس میں وہ یہ بتا رہا ہے, جب ہم نے اس سے کوشچن پوچھے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے تھے, پھر ہم نے جو اس کی ٹیکنیکل, جیسے میں نے آپ کو بتایا پولیس نے اپنی ٹیکنیکل فیسلٹی بھی یوز کی جس میں CCTV فوٹیجز بھی ہیں اور اس کے سیل نمبر بھی ہے, اس سے بھی ہمیں اس کو ٹریس کیا کہ آیا وہ اس جگہ گیا کہ نہیں گیا. سیکنڈلی بہت سارے ایکوزیشن آتے ہیں, جیسے سیکنڈ بات اسپیکٹ یہ تھا کہ بیوی پہ ایکوزیشن آئے کہ اس کے ایکسٹرا میرٹل افیئر ہیں, ہم نے اس کو بھی ٹیکنیکلی ایویلویٹ کیا, اس سے بھی ہمیں اندازہ نہیں. تھرڈ پہ جب صبح ڈیتھ ہوئی جو خادم حسین ہے جو کمپلیننٹ تھا FIR کی, جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو ہم نے اس کی جو زوجہ ہیں سمیرہ بی بی, اس کو انٹیروگیٹ کیا, اس سے ہم نے کوشچن پوچھے جو ہمارے ڈاؤٹ تھے رات کو, جس کا وہ جواب تسلی بخش ہمیں نہیں دے سکا خادم حسین. تو جب ہم نے ان سے کوشچن کیا کہ دیکھیں آپ کہتے ہیں عطائی ڈاکٹر سے دوائی لے کے آئے تھے, تو جو خادم حسین نے ہمیں بتایا تھا کہ دوائی میں نے اپنے بیوی کے ہینڈ اوور کی اور میری بیوی نے دوائی آگے کھلائی, تو آپ نے دوائی باقی دوائی کہاں رکھی ہے. سٹارٹ میں خادم حسین نے کہا تھا انہوں نے 2 گولیاں بچوں کو پیس کے دیں اور باقی 2 گولیاں انہوں نے گھر کے کسی خانے میں رکھی, جبکہ جب ہم نے اس کی زوجہ سے پوچھا اس نے کہا 2 گولیاں میں نے کھلائی ہیں, باقی گولیاں میں نے کہیں پھینک دی ہیں. اس سے ہمیں فردر ڈاؤٹ ہوا, ہم نے اس کی سراؤنڈنگ میں سرچنگ کی, جب سرچنگ کی تو ہمیں وہ باقی دوائی بھی ملی, اس کی جو کچھ ریزیڈول تھے جب وہ دوائی پیس رہی تھی وہ زمین پہ بکھرے پڑے تھے. ہماری جو فورینسک ٹیم ہے اس نے وہ ایویڈنس کلیکٹ کیا, اس کو ہم نے بھی فورینسک لیب بھجوایا جس کا رزلٹ بتایا. خادم نے بھی یہی گولیاں کھا کے خودکشی کی یا کوئی اور انداز اپنایا اس نے خودکشی کا؟ دیکھیں خادم کی بیوی سے جب میں نے پوچھا تھا, بیسکلی جب لیٹسٹ اسٹیج اس نے ایڈمٹ کیا کہ ہم سب کا ارادہ تھا کہ ہم خودکشی کریں, یہ اس نے ہمارے سامنے ایڈمٹ بھی کیا, اور اس نے کہا کہ خادم حسین بیسکلی لایا ہی اسی لیے تھا یہ میڈیسن کہ ہم سب مل کے, اس نے پہلے بھی ایک ہمیں انٹیمیٹ کیا تھا 3 مہینے پہلے کہ میں بڑا تنگ آ گیا ہوں, کیونکہ 45 ایئر کی ایج تھی, بھٹے پہ کام کرتا تھا, اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, دوبارہ چوکیدار لگا, چوکیدار کے بعد جب اس کی ٹانگ کا دوبارہ فریکچر ہوا تو وہ گھر پہ بیٹھ گیا. تو جب وہ گھر کے بیٹھ گیا تقریباً 2-2.5 سال وہ گھر پہ بیٹھا رہا, جس سے ان کی گھر کے جو حالات ہیں, مالی حالات تو ویسے ہی خراب ہو گئے, لیکن ان کے جو اپنے ریلیشن شپ تھے وہ بھی خراب ہو گئے اسی وجہ سے, جس کی وجہ سے یہ میکے بھی روٹ کے چلی گئی تھی. تو خادم حسین اس چیز سے بھی بڑا گھبرایا بھی ہوا تھا, اور جو پاورٹی انڈیوس ڈپریشن ہے اس چیز کا شکار ہو گیا تھا. اس میں یہ تھا کہ پھر خادم حسین نے کہا تھا میں خود بھی کھاؤں گا اور تم سب کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گا. تو یہ اس کی بیوی نے ہمیں بتایا. آپ نے لینگویج بھی بڑی اچھی اور اعلیٰ قسم کی استعمال کی کہ پاورٹی انڈیوس ڈپریشن جو تھا وہ بھی انڈیکیٹ ہو گیا تھا اور انڈیوس ہوا تھا. تو پھر یہ کہنا کہ غربت کی وجہ سے تنگ آ کے کیا, یہ کیا کافی ہوگا یا صحیح ہوگا کہنا, یا گھریلو مسائل نہ چاکی میاں بیوی کی یہ بھی بہت بڑی وجہ تھی؟ دیکھیں جب وہ رہ رہے تھے یا تو گھریلو مسائل ہوتے, ان کا آپس میں تقریباً 15 سال ہو گئے تھے شادی کو, تو اگر کوئی ڈومیسٹک ان کا دوسرا ایشو تھا غربت کے علاوہ تو وہ تو سٹارٹ میں ہی ریویل ہو جاتا. بٹ جب لیٹر سٹیج میں جب میکے گئی, جب ہم نے اس کے بھائیوں سے پوچھا یہ کیوں آئی تھی میکے, تو انہوں نے جب ہمیں جواب دیا, جب ہم نے خادم حسین سے پوچھا, جب سٹارٹ میں نے خادم حسین سے پوچھا کہ بھئی کیا آپ کو اتنا اس سٹیپ پہ جب آپ دوائی لے کے آئے تھے کیا آپ کو تو بہت زیادہ دکھ ہوگا, تو یقین کیجئے وہ کانپنے لگ گیا. اور جب میں نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ بھئی خادم حسین جب دوائی لے کے آیا تھا تو اس کی مسز نے کہا کہ ایک دفعہ میری والدہ نے
صبح خواب میں دیکھا کہ میرے جو بیٹی ہے اس کے بچوں کو روٹی نہیں مل رہی، تو اس کی میری والدہ نے میرے لیے صبح روٹی بھی بھیجی تاکہ میں اس اپنے بچوں کو روٹی کھلا سکوں. جب اس نے یہ انسیڈنٹ کوٹ کیا اور اس نے کہا چونکہ ہم کیا کرتے، خادم حسین سے اسی وجہ سے میں چلی گئی تھی کہ نہ میرے بچے صحیح پل رہے ہیں، نہ ہمیں صحیح طرح سے یہاں پہ کھانے کو کچھ مل رہا ہے، جس کی وجہ سے ایک اور بھی ایشو یہ کریٹ ہوا کہ جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ اگر اتنا بڑا گھر ہے، صحن ہے، دیکھیں یہ گھر ان کا اپنا نہیں ہے، یہ 4 بھائی ہیں، ٹوٹل 20 مرلے کا گھر ہے، اور یہ چاروں کے چاروں بھائی اکٹھے رہتے ہیں. تو ایک ہی گھر میں رہنا اور ایک بھائی جو ہے وہ غربت کا شکار ہے، اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوا کہ جو ہم نے ان کے گھر کی حالت دیکھی تو اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوا کہ شاید پاورٹی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انہوں نے خودکشی کرنے پہ مجبور کی. اور سیم چیز جو ہے جو سمیرہ بیوی ہیں انہوں نے ہمارے آگے ایڈمٹ بھی کیا کہ اس وجہ سے ہم سب جانا چاہ رہے تھے کہ جو زکوٰۃ کمیٹیاں ہوتی ہیں شہروں کے اندر، محلوں کے اندر، احساس پروگرام جو ہے کپتان کا، ان کو کیا وہاں سے کوئی استفادہ کسی قسم کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کوئی نہیں ملا کبھی بھی؟ دیکھیے سیم جب میں نے ان سے یہ کوسچن پوچھا، اب خادم حسین تھا، جب تک وہ چلتا رہا اپنے بلبوتے پہ کام کرتا رہا تو ٹھیک ہے، جب وہ گھر میں آ گیا تو 2-2.5 سال سے یہ زکوٰۃ، خیرات اور فطرانے پہ چل رہے تھے، جو اس کی بیوی نے بھی مجھے بتایا. بٹ جو سپورٹ ہے وہ شاید کنٹینیوسلی سپورٹ نہ ہو، جس کی وجہ سے جب بالکل سچویشن ورس ہو گئی ہو تو اس نے یہ ڈیسیجن لیا ہو. دیکھیں خادم حسین مرنے سے ایک رات پہلے جب ہم نے اس کو اپنی جو انویسٹیگیشن ہے، جب ہم اس کو دکانداروں تک لے کے گئے کہ ہو سکتا ہے کسی پہ اس کا قرضہ بھی ہو، تو دکانداروں نے ایک بڑی اچھی بات بولی. اس نے بولا خادم حسین جو مرنے سے پہلے ایک رات ہمارے پاس آیا تھا اور اس نے ہمیں کہا تھا کہ اگر کسی پہ میرا قرضہ بھی ہے تو مجھے بتا دے. تو چونکہ اس کا کوئی قرضہ بھی نہیں تھا، اس لحاظ سے وہ غیرت مند بھی تھا کہ شاید میں جو ہے نا اپنے مالی حالات اس کوپ اپ نہ کر پاؤں سچویشن پہ، لیکن ایک رات پہلے وہ ملنے گیا اور صبح اس نے وہی گولیاں کھائیں. اور سیم چیز اس کی میں آپ کو جیسے بتا رہا ہوں کہ اس کی جو بیوی ہے سمیرہ بیوی، اس نے بھی ہمیں سیم اسٹیٹمنٹ یہی کوٹ کی کہ اس نے صبح کہا ہے کہ یہ تو ہم نے ٹائملی ڈیسیجن لیا ہے کہ ہم نے اس کی زوجہ کو میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. مظہر عباس جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. مظہر بھائی، آپ نے سارا واقعہ، یہ کامران کی بات مجھے سن کے لگا کہ اس ملک میں اب غیرت مند ہونا بھی ایک جو ہے وہ ناکامی شخصیت بن گیا ہے. غیرت مند نہیں ہونا چاہیے، ادھار لے کے یا نہ لے کے، چوری کر کے، لوٹ مار کر کے اپنے وسائل پورے کر ہی لینے چاہیے. 4 بھائی ہیں، ایک ہی احاطے میں رہتے ہیں. احساس ذمہ داری اگر میں کہوں ایک دوسرے کی تو وہ بھی بالکل نظر نہیں آتی. اگر میں حکومت کو دیکھوں تو احساس پروگرام کی وہ جو 1.5 گھنٹے کی آپ لوگ ہمیں پریس کانفرنس سے سناتے ہیں پرائم ٹائم کے اندر، وہ سن کے تو لگتا ہے پاکستان میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے. اب غربت سے جو اپنے بچوں کو مار رہا ہے اور خود مر رہا ہے، میں کون سا بہانہ تلاش کروں اس ملک میں کہ مجھے تسلی ہو کہ نہیں یہ ریاست مدینہ بنے گا ضرور؟ شکریہ بلال صاحب. دیکھیے ایسا تو نہیں ہے، آدمی کو غیرت مند بھی ہونا چاہیے، آدمی کو ایماندار بھی ہونا چاہیے. اگر ہم بے ایمانی کے سبق دینے لگے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ہمارا. اس کے بہت سے پہلو ہیں جس پہ ایس پی صاحب نے بھی روشنی ڈالی اور وہ بہت سے اہم پہلو ہیں. اس کا ایک سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ ہم نے آج تک جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے اس پر کبھی بھی ہم ڈسکس کرتے ہوئے، بحث کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں بہت سی مجبوریوں کی بنا پر، اور وہ ہے آبادی کا پھیلاؤ. ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اب اس کے تو 3 بچے تھے، یہ پھر بھی غنیمت ہے. لوگوں کے 6 بچے ہیں اور ان کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے. اب پاپولیشن کنٹرول پہ بات کرنا جو ہے اس ملک میں جو ہے ٹیبو بن چکا ہے. مظہر بھائی، میں بڑے ادب کے ساتھ آپ کو عرض کروں کہ ہم لوگ ڈرتے نہیں، میں اپنی بات کر لیتا ہوں، میں ڈرتا نہیں ہوں اس پہ بات کرنے سے. میں صرف مولوی حضرات اور ممبر سے ڈرتا ہوں کہ وہ میرے خلاف کھڑے ہوں گے، پھر سوشل میڈیا اور فتوے میرے پہ لگائیں گے، اور آپ لوگوں سے تو میں نہیں ڈرتا. ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو پھر انہی سے جواب یہ لیں کہ اب ایک خاندان ہے، ظاہر ہے اس کے کئی پہلو ہیں جس پہ کامران صاحب نے روشنی ڈالی. میری نظر میں اس کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ جب جو آپ کے پاس اگر اتنے وسائل نہیں ہیں، میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، تو مجھے کچھ صرف یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنے اوپر اپنی زندگی جو گزار لی ہے وہ گزار لی ہے، لیکن کیا میں اپنے بچوں کو بھی اسی طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے چھوڑ جاؤں؟ اور بچوں کو جب یہ سوچتا آدمی کس وقت ہے جب وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر میری اولاد ہوئی، شادی ہوئی، میری اولاد ہوئی، تو میں ان کو کیسے لے کے ان کو تعلیم کیسے دلواؤں گا،
اور بنیادی چیز تعلیمی ہوتی ہے. دیکھیے آپ ظاہر ہے اگر اس کو صرف میٹرک تک ہی اچھی تعلیم دلوا دیں تو باقی وہ کام وہ خود کر لیتا ہے بچہ. تو ہمارے یہاں تعلیم بڑا بنیادی مسئلہ ہے. ہمارے یہاں آبادی لیکن مظہر بھائی دیکھیں نا پروگرام کتنے ہمارے یہاں پناہ گاہیں بنی ہوئی ہیں, ہمارے یہاں دسترخوان لگتے ہیں, ہمارے یہاں صبح شام دسترخوان لگتے ہیں, اور کراچی, سکھر, سندھ, ملتان, پنجاب, لاہور میں میں اگر سوچوں نا ایمانداری سے, میں لاہور میں رہتا ہوں, مجھے زندگی ہو گئی یہاں, مجھے کوئی کہے نا کہ لاہور میں بھوکا مر گیا ہوں تو میں اس کی بات پہ یقین نہیں کروں گا بالکل بھی, کیونکہ اتنا دسترخوان لاہور کے اندر موجود ہے اور انٹیریئر سٹیز میں موجود ہے. تو بلال صاحب یہ بھی کوئی وہ ٹھیک ہے, ظاہر ہے میرا خیال ہے پاکستان میں بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو بھوک سے مر جاتے ہوں, لیکن قوم کو آپ نے بھکاری نہیں بنانا ہے. قوم کو آپ نے وہ صلاحیتیں دینی ہیں جس کی بنا پہ وہ اس کو ایک ایسا باعزت روزگار ملے. ہم لوگوں کو بھکاری بنا رہے ہیں. ہم لوگ یہ کوئی بہت اچھا جو ہے لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے. یہ شارٹ ٹرم تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو, لیکن ہمیں لانگ ٹرم تو یہ نا, اب میں نے ہر مہینے اگر کسی کو آپ 2000-3000 دے دیں گے وہ اس کا گزارا تو ہو جائے گا, لیکن وہ اس کے روزگار کا ذریعہ نہیں ہے. اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے آپ نے پالیسی بنانی ہے جس کی بنیاد تعلیم ہے. ہم اس ملک میں اچھی تعلیم کی بنیاد نہیں رکھ رہے, اور اچھی تعلیم کی بنیاد اچھے اسکولوں سے آتی ہے. ہم ہمیشہ ہائر ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں. آپ کی بات بجا مظہر بھائی, میں مریم آپ کی طرف آنا چاہوں گا. مریم, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ خودکشی کرنا جو ہے وہ ایک طرف رکھیے, لیکن بچوں کو اپنے ہاتھ سے مارنا اور پھر جھوٹ بھی بولنا کہ نہیں وہ عطائی ڈاکٹر سے, میں اس میں انٹینشن کو, ان کی نیت کے اوپر کیا شک کر سکتا ہوں, لیکن 5 دن کی سٹریس نہ لینے کے بعد خادم صاحب نے سوچا کہ جناب خودکشی کر لیتے ہیں پھر. جی السلام علیکم بلال صاحب, بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا. اچھا بلال صاحب دیکھیے, خودکشی کا جو ایلیمنٹ ہے اس کے کچھ اسپیسیفک فیکٹرز ہیں وہ ہمیشہ سے انسان کے اندر نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ایک امپلسو یہ ایکشن ہے جب بھی آپ سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں. پلان کر کے پراپر خودکشی کرنا, ہمارے ڈفرینٹ کرائٹیریاز ہیں کسی بھی سوسائڈ رسک اسیسمنٹ کے نا, کہ کون سا بندہ ہے اس میں کتنا رسک فیکٹر ہے سوسائڈ کا. اب جس طرح اس کیس کے اندر ہے کہ جیسے انہوں نے اپنے بچوں کو اس طریقے سے مارا اور پھر اس کے بارے میں وہ اس کو چھپاتے رہے, تو اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی اسیسمنٹ ہونی چاہیے کہ اور کیا کیا محرکات ہو سکتے ہیں, وہ اپنے کسی گلٹ کو سیٹسفائی کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. کیونکہ وداؤٹ اسیسمنٹ اس چیز کے بارے میں ہم ڈائریکٹلی ڈائگنوز نہیں کر سکتے کہ یہ ریزن ہوگی. اچھا مجھے ایک بات بتائیے ایز اے پروفیشنل, مجھے بتائیے کہ وہ کیسے ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو زہر دیتے ہیں ارسپیکٹو آف کہ کاز کیا ہے. بلال صاحب یہ میں ہمیشہ بات کی ہے کہ یہ جو ہمارے ایموشنز ہیں جس میں اینگر, جیلسی, فرسٹریشن, یہ وہ ایموشنز ہیں کہ جو اسٹرانگسٹ ایموشنز ہیں. جب آپ ان کے ٹریپ میں آتے ہیں نا تو موسٹلی جو ہم نے فیکٹرز دیکھے ہیں جو ہمارے پاس پیشنٹ میں رپورٹ ہوتے ہیں, انہی ایموشن سے وہ اپنے بیہیویئر کو آپریٹ کرتے ہیں. اور جب اس کا سمجھے کہ خمار اترتا ہے تو پھر وہ گلٹ اور فرسٹریشن وہ باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں. تو اس سارے سینیریو میں وہ جو خاتون غربت سے یا کسی بھی وجہ سے تنگ ہو کے اپنے گھر چلی گئی اور اس کی جو والدہ محترمہ ہے یعنی کہ اس خادم کی جو ساس صاحبہ ہیں, ان کی ولایت دیکھیے ذرا کہ ان کو خواب آ گیا کہ بچوں کو جو ہے وہ روٹی پہنچانی ہے. یہ سارے معاملات مجھے اتنے سیدھے تو نہیں لگتے جتنے سیدھے ہماری رپورٹنگ ہوئی ہے. جی بلال صاحب اس میں, جی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی اچھا بلال صاحب اس میں ایسا ہے کہ ہمارا ایک سائیکو سوشل اسیسمنٹ کا ایک فیکٹر ہوتا ہے جس میں اس طرح کا کوئی بھی کیس ہو تو ہم اس کی سائیکو سوشل اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ اس کے سوشل فیکٹرز کیا تھے جس کی وجہ سے ایک بیہیویئر ہوا, ایک ایکٹ ہوا. اور جیسے آپ بتا رہے ہیں اس میں ڈیفینیٹلی لگ ایسا ہی رہا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انڈر کور ہیں اور اس کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے. ان کی اپنی مینٹل ہیلتھ کے اوپر بھی کام ہونا چاہیے یا اس کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کس مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ہے. عالیہ مجھے آپ بتائیے کہ میں اس بات کو سمجھنا چاہتا ہوں کہ عالیہ برنی جو ہیں وہ سوشل ورک کرتی ہیں, لوگوں کو روٹی بھی اپنے پیسے سے دیتی ہیں, رکھتی بھی ہیں. بہت سی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ چیریٹی مانگ کے رمضان میں انہوں نے ناک میں دم کر دیا. اس کے باوجود اس ملک کے اندر غربت سے تنگ آ کے, میں مبینہ کا لفظ استعمال کروں گا, مبینہ غربت سے تنگ آ کر خودکشی کرنا,
یہ آپ کو لگتا ہے ریاست کی ناکامی ہے، عالیہ سارم برنی کی ناکامی ہے، یا ماں باپ کی ناکامی ہے، یا معاشرہ مر چکا ہے، یا اب احساس سے ضرورت اتنا بڑھ گیا ہے کہ میری اولاد بھی میرے راستے میں اب نہیں آ سکتی؟ لبوں پہ کبھی اس کے بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ میں اس عورت کو ماں کہنے سے قاصر ہوں کیونکہ میں خود بھی ایک ماں ہوں۔ آج میں اس کو اگر کوئی رعایت دے دوں گی تو میں ساری ماؤں کے ساتھ ناانصافی کر دوں گی۔ اس ماں نے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس وقت کوئی بچہ تمہاری کوکھ میں آتا ہے تو غربت کے خوف سے تم اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ پاپولیشن کنٹرول کو میں مانتی ہوں کرنی چاہیے، لیکن اگر اللہ نے کوئی زندگی ڈال دی ہے پھر آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ اور جب یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں غربت کے خوف سے تم اسے ختم نہ کرو، میں رزق دیتا ہوں، تو ہم کیسے مسلمان اور ہم کیسے انسان ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ رزق ہم دیتے ہیں؟ یہ سب سے پہلے تو میں اسی سوچ کو ڈینائی کروں گی۔ اور مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ابھی اس میں ایسی ہیں جن کے اوپر سے پردہ ہٹانا باقی ہے۔ اور میں اس عورت سے بھی ایک سوال کرتی ہوں کہ ایک میاں بیوی کا رشتہ تو جاچا ہی تب جاتا ہے جب ان میں سے کوئی ایک پارٹنر مشکل میں ہو۔ یہ تو وہ وقت تھا جب اس نے ہر حال میں میاں کو سپورٹ کرنا تھا۔ یہ وہ وقت تھوڑی تھا کہ دن گن رہی تھی کہ 2.5 سال کے بعد وہ میاں کو بچوں کو چھوڑ کے چلی جائے گی، اور جب واپس آتی ہے تو اتنا خطرناک فیصلہ لے کر آتی ہے کہ وہ بچوں کو ختم کر دے گی۔ ایک ماں کو میں اس حوالے سے کبھی بھی نہیں سمجھتی، لیکن اگر میں گورنمنٹ سے بات کروں تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ جہاں روٹی مزدور ماں کی بات تک رہنا، عالیہ آپ ماں کی بات تک رہنا، میں واپس آؤں گا، گورنمنٹ کی بات آپ کے ساتھ آگے لے کے جاؤں گا۔ غازی صاحب، آپ اس کے اوپر ایک مذہبی پہلو کیا دیکھتے ہیں یا معاشرتی پہلو کیا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب بلال کتب صاحب اور میرے ساتھ جو اس پروگرام میں شریک حضرات ہیں، سامعین ہیں، ناظرین ہیں، میں سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ واقعہ جو آپ کے سامنے آیا یہ پہلا نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں اس طرح کے کئی واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایسے واقعات کے بعد حکومت، معاشرے کے چیدہ افراد وہ مل بیٹھ کر اس کا سوچیں کہ ہم اس پر قابو کیسے پا سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کوئی ایسا پالیسی ساز ادارہ نہیں ہے جہاں بیٹھ کر ایسے لغاری صاحب ہے جی مسجد ہے، میرے محلے کی مسجد ہے، اس کی کمیٹی ہے جی، اس کو احساس ہونا چاہیے کہ کون غربت کے ہاتھوں خودکشی کرنا چاہ رہا ہے۔ گزارش ہے کہ جس نے خودکشی کرنی ہے تو وہ اس کا اعلان نہیں کرتا کہ میں نے غربت کی وجہ سے نا غربت نظر آ رہی ہے۔ جہاں تک غربت کا تعلق ہے، اس پر قابو پانا، آپ نے اس کو مسجد پر ڈال دیا، محلے پر ڈال دیا۔ میں غربت کو مسجد پہ نہیں ڈال رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ جو احساس ہے کسی کا، وہ اگر 4 بھائیوں کو نہیں ہے تو مسجد کی کمیٹی کو تو ہوگا نا۔ مسجد سے آپ دیکھیں 5 وقت اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، مسجد سے نماز کی طرف بلایا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو مسجد کے امام کی آواز پر، مؤذن کی اور لبیک کہتے ہوئے مسجد میں آتے ہیں۔ درست۔ اگلی بات یہ ہے کہ ایک جملے کی میں تصحیح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے شروع میں یہ فرمایا تھا کہ مساجد جو ہیں وہ زکوٰۃ اور فطرانے سے چلتی ہیں۔ میں اس کی یہ تصحیح کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد پر زکوٰۃ اور فطرانے کا پیسہ نہیں لگتا، مسجد یہ مدرسے پر لگتا ہے۔ زکوٰۃ اور مدرسہ چاہے مسجد کے اندر ہی ہو، مسجد سے اندر ہو یا باہر ہو، اچھا، یا چیریٹیز جتنی ہیں، یہ زکوٰۃ اور فطرانہ ان پر لگتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ غریب و مساکین کا کیا لگتا ہے؟ مسجد پر نہیں لگتا۔ کیا لگتا ہے مسجد پر فی سبیل اللہ جو آپ پیسے دیتے ہیں ہدیہ لگتا ہے۔ مسجد کو آپ نے ہدیہ دینا ہے اور آپ نے زکوٰۃ فطرانہ جو ہے وہ مدرسے کو دینا ہے، یعنی کہ اللہ کے گھر کو آپ صدقہ خیرات نہیں دے سکتے، لیکن جو آپ اللہ کے گھر کے ممبر پہ بیٹھنے والا پال رہے ہیں اس کو آپ زکوٰۃ اور صدقے پہ ضرور پالیے۔ وقفہ لیجیے، واپس آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجی صاحب، آپ نے بڑی اعلیٰ اور بڑی اچھی بات کی کہ جو ممبر ہے، آپ مسجد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اس کو آپ خیرات، زکوٰۃ اور اپنے صدقات سے معاف کر دیں۔ اللہ کا گھر ہے، آپ اس کو ہدیہ کریں اور اپنی ذمہ داری کا بوجھ اٹھائیں، اور جو آپ نے باقی چیزیں دینی ہیں وہ مدرسے کو دیں جن کو لگتی ہے، وہ بات بالکل درست ہے۔ لیکن یہ بتائیے کہ 4 بھائیوں کا گھر ہے
3 بھائی بھی تو دیکھ رہے ہوں گے نا کہ میری بھابھی میرے بھائی کے بچوں نے روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے. محلے والے بھی تو دیکھ رہے ہوں گے نا. اور یہ پھیلتا سارا محلہ جو ہے, وہ سارا علاقہ جو ہے, وہ اتنا بے شعور ہے میری طرح کہ ان کو احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ غربت ان کو کہیں موت کے دہانے پہ نہ لے جائے. یہ معاشرہ تربیت یافتہ ہے یا نہیں؟ بلال بھائی, یہ معاشرہ اگر تربیت یافتہ ہوتا تو ایسے واقعات سامنے نہ آتے. ہمارے ائمہ میں سے کسی سے سوال کیا گیا کہ یہ جو مزامیر کے ساتھ گایا جاتا ہے, اس کی آواز آتی ہے, تو اس پر آپ کو تبصرہ کریں. انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ وہ مزامیر, وہ آلات جن سے کھڑکا پیدا ہوتا ہے, یعنی آواز آتی ہے, وہ برے ہیں کہ آپ اپنے گھر کے اندر تو کھانا پکا رہے ہیں اور اس کا آواز ہمسائے کے گھر میں جا رہا ہے جس کے ہاں کچھ بھی نہیں پکا. اس سے زیادہ بری آواز کسی چیز اس کی زیادہ بری آواز. جب اسلام اور اسلام کے نام لے شامل کر دوں, بچے بیٹھے ہوں کھانے کو, میں صحابی کی بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مہمان آیا, اس کو کون لے کر جائے گا, اور پھر میاں بیوی نے خالی برتن جو ہیں ان کی آوازیں نکالتے رہے کہ اس کو احساس نہ ہو. یہ خالی برتنوں کی آواز بھی جو ہے یہ اس معاشرے کے مردہ ہونے کی آواز ہے. بے شک. تو ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ ہمارا ہمسایہ کس حال میں ہے, اور اگر ہم ایک چلو پانی کا اپنی ہنڈیا میں اور ڈال دیں تو ایک انسان راضی ہو سکتا ہے. الجزائر کے ایک بہت بڑے شیخ تھے, انہوں نے دنیا کا مختصر ترین خطبہ ارشاد فرمایا. مسجد کے اندر داخل ہوئے, یہ سنیے گا یہ خطبہ سنیے گا. جی وہ مسجد کے اندر داخل ہوئے اور لوگوں سے کہا, خطبہ ارشاد فرمایا کہ 1000 مساجد بنانے سے بہتر ہے کہ آپ ایک بھوکے کو کھانا روٹی کھلاتے ہیں. تو جب ہمیں تو حضور یہ بات جو ہے نا, یہ آپ تو اپنی ذمہ داری پہ کہہ رہے ہیں, میں تو یہ بات کہتے ہوئے بھی ڈروں گا کہ 1000 مسجدیں جو ہیں وہ نہ بنائیں, ایک بھوکے کو روٹی کھلا دیں. بھوکے کو روٹی نہیں کھلاتا کوئی بھی, مسجدوں کی ڈونیشن جو ہے وہ دینے ہم چلے جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا معاشرتی المیہ ہے کہ ہماری پرائورٹیز جو ہیں وہ رائٹ نہیں ہے. لیکن اس پہ حدیث, یہ جو حدیث قدسی ہے, یہ اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ نے کہا مجھے اپنی عبادت کے بعد جو سب سے اچھی چیز لگتی ہے نا, وہ لوگوں کو روٹی کھلانا ہے. اس لیے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ پیچھے چلے جائیں, حضرت ابراہیم پہ چلے گئے, حضرت موسیٰ پہ چلے جائیں, جس پہ بھی نبیوں کی شناخت یہ ہے کہ ان کے دسترخوان بڑے وسیع ہیں. وہ روٹی اکیلے نہیں کھاتے. حضرت ابراہیم کوئی آئے گا تو روٹی کھاؤں. اور خدا کے ولیو, جب آپ نے دین محمدی لے لیا ہے, چلو نصیب میں آپ کے کر ہی دیا ہے, تو آپ سنت کیوں نہیں لیتے؟ میں عالیہ آپ کی طرف توجہ کرنا چاہتا ہوں. یہ معاشرہ جس میں احساس نہ ہو ہمسائے کو کہ میرا ہمسایہ بھوکا ہے, اس کے بچے بھوکے ہیں, یا بھوکے کی آواز تو جاتی ہوگی نا. رات کو بچے روتے تو ہوں گے, صبح کو اگر آواز نہیں بھی آتی تو رات کی تنہائی میں تو بچوں کی آواز آتی ہوگی. ماں سے کوئی تو پوچھتا ہوگا نا عالیہ کہ تمہارے بچوں نے آج کیوں کھایا, تمہارے بچے رات کو کیوں رو رہے تھے. اب آپ مجھے اگر مثالیں دیں گی حضرت عمر خطاب کی کہ وہ بوری اپنی اٹھا کر لائے, اور سلیم نے جب کہا کہ میں اٹھاتا ہوں تو کہا دوزخ جنت میں بھی تو, روز قیامت بھی تو میرا بوجھ اٹھائے گا. اب یہ مثالیں دے دے کے ہم بچے سے بڑے ہو گئے. میں نے تو قسم کھانا چاہ رہا تھا, نہیں کھاتا. میں نے تو کبھی نہ ریاست کو دیکھا بوری اٹھاتے ہوئے, نہ کسی فرد کو دیکھا. جو دسترخوان بھی لگاتا ہے وہ ویڈیو بنا کے جب تک اپلوڈ نہ کر دے, تسلی اس کی کوئی نہیں ہوتی. بات یہی ہے, سب کہہ رہے تھے کہ یہ مرد جو ہے یہ خوددار تھا جس نے خودکشی کر لی. تو خوددار کے لیے تو مجھے صرف ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے, خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا, راشن تو بٹ رہا تھا, وہ فوٹو سے ڈر گیا. تو جب یہ والی سوچ ہے تو یہ شعر, یہ بات کوئی ہمارے حکمرانوں تک بھی پہنچا دینا کہ جب وہ اس طرح سے راشن بانٹیں گے, اس طرح سے تشہیر کریں گے, تو خوددار تو اپنے آپ مر جائے گا. تو میں حکومت سے کیا گلہ کروں؟ اور جہاں مزدور کی روٹی اتنی مہنگی ہو جائے کہ تنخواہ سے بڑھ جائے, تو وہاں مرد کی غیرت, عورت کی عزت تو سستی ہو ہی جاتی ہے. اور جب آپ نے بات کی نا, ماں ہوں بس, عالیہ کیا بات کی ہے, وہاں عورت کی عزت اور مرد کی غیرت سستی ہو ہی جاتی ہے.
ہو ہی جاتی ہے، ایسے ہی ہے۔ اور بلال بھائی ماں کیا کرے گی؟ میں اس معاشرے میں ان ماؤں کو جانتی ہوں جن کے لیے کسی نے کہا کہ بچے فریب کھا کر چٹائی پر سو گئے، ایک ماں ابالتی رہی پتھر تمام رات۔ تو میں ماں کو نا اس روپ میں تو دیکھ سکتی ہوں، میں ماں کو قتل کے روپ میں نہیں دیکھ سکتی۔ یہ ماں تڑپ رہی تھی، مجھے بات سمجھ میں آ رہی تھی، رو رہی تھی، بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ میرے ادارے میں اتنے سارے بچے ماشاءاللہ رہتے ہیں کہ جو غربت کی وجہ سے ان کے ماں باپ میرے پاس شیلٹر ہوم میں چھوڑ گئے ہیں۔ یہاں رب نے انہیں روٹی بھی دی ہے، کپڑا بھی دی ہے اور ایک چھوٹی چھت ہے، لیکن ان کے حصے کی چھت بھی ہے اور ان کے حصے کی زمین بھی ہے۔ تو میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ عالیہ یہ آپ کا کام نہیں ہے نا، یہ تو میرے کپتان کا، میری ریاست کا کام ہے نا کہ وہ سب کے لیے یہ چھت اور روٹی پرووائڈ کرے۔ جی، اور کس انداز میں کرے نا بلال بھائی، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ جتا جتا کے، دکھا دکھا کے، فوٹو کے ساتھ دنیا سے ہم بھیک مانگ مانگ کے لائیں۔ جب آپ نے کہا کہ کھیتی باڑی وہ اپنے گھر میں کر سکتا تھا، تو ہم تو ایگریکلچرل کنٹری ہیں، ہمارے پاس تو زراعت کے لیے بہت زمین ہے، ہم کسی سے بھیک کیوں مانگے؟ ہم اپنی زمین پر غلہ کیوں نہیں اگا سکتے؟ ہم تو ہر چیز باہر سے لے کر آتے ہیں۔ جن چیزوں کو یہ پیٹ کی جو آگ ہے نا، یہ ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ کپتان بہت اچھے صحیح، لیکن سب سے پہلے پیٹ کی آگ کو بجھائیں اور اس کے بعد عورت کی عزت کو بچائیں۔ میرے ملک میں جس طرح سے عورت کی عزت بھی داغدار ہو رہی ہے، اس میں صرف حکومت کو نہیں ٹھہراؤں گی کہ وہی اس نے کچھ ایسا کیا۔ میں کہتی ہوں قوانین پہ قوانین بن رہے ہیں، لیکن ہر دفعہ جب یہاں اس چیز پہ بیٹھتی ہوں کوئی نہ کوئی بھیانک پہلو سامنے آتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جو اس وقت بھی ہم کیس ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے بھی بہت سارے پہلو نکلیں گے۔ دیکھنے والوں کو اور مہمانوں کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی جب ہم یہ پروگرام کر رہے تھے تو ابھی بیچ میں ایک بریکنگ نیوز آ گئی تھی، اور میرا کپتان جو ہے، میں قربان جاؤں اپنے کپتان کی، کیونکہ اس نے ریاست مدینہ بنانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم اس ریاست میں سانس ضرور لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت اکانومی ہماری جو ہے نا قیامت ترقی کر گئی ہے، اور ہم کمال لوگ ہو گئے ہیں، اور یہ بمپر ہمارے پاس ہوئی ہیں فصلیں جو ہے نا، وہ بمپر کا مطلب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ وہ جو ساری چیزیں جو ہم پچھلے اتنے دنوں سے سن رہے ہیں کہ ہمارے یہ ترقی کے پیمانے ہیں، ہماری موٹر سائیکلیں بک گئی، ہمارے درخت اتنے لگ گئے فلان، یہ سارے کہتے ہوئے یہ لوگ کون سی ریاست مدینہ میں اس وقت رہ رہے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ انہی کے ان سارے انتظامات کے باوجود ایک باپ اپنے 3 بچوں کو بھوک کی وجہ سے قتل کر رہا ہے۔ یہ کیوں نہیں پتا؟ اور یہ پنجاب ہے، یہ ملتان ہے، اور یہ کیوں نہیں پتا؟ اگر نہیں پتا تو پھر صرف ریاست سے دعا خیر کی مانگی جا سکتی ہے کہ بھائی آپ کے دعوے بہت بڑے بڑے ہیں، آپ کی اکانومی بہت اچھی ہے، لیکن اس اکانومی کا جو امپیکٹ ہے، جب تک اس مزدور کی غیرت تک نہیں پہنچے گا اور اس کے پیٹ میں 2 روٹیاں نہیں پڑیں گی، میں سوچ نہیں سکتا کہ یہ کیسے ملک چل سکتا ہے۔ حضور اقدس بڑے ادب سے بات کہہ رہا ہوں، مجھے کسی شخص نے، کسی خاتون نے عمرے پہ تھے تو پیسے بچوائے کہ جناب میرے لیے آپ یہاں پہ یہ کھانا بنوا دیں، تو وہاں پہ ریسٹورنٹ چھوٹے چھوٹے بنے ہیں، ان سے آپ کہتے ہیں تو وہ بنے بنائے کھانے جو ہیں وہ لوگ لائن لگا لیتے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے ویڈیو پہ بھی دکھائیں، تو میں ان کو ویڈیو لائیو کال پہ لے رہا تھا۔ ایک خاتون، میں اس بات کو نا مرنے تک نہیں بھول سکتا، ایک عورت اس لائن میں سے نکلی، وہ مجھے نہیں جانتی، اب آپ اس پہ دعوے نہ کیجئے گا کہ اس نے کیا کام کیا، اس نے ہاتھ پکڑ لیا، اس نے کہا کتب صاحب میں آپ کو بڑے سالوں سے فالو کر رہی ہوں، آپ یہ روٹی لوگوں کو اس لیے کھلا رہے ہیں تاکہ آپ لائیو دکھائیں؟ آپ کو حیا کرنی چاہیے، اس لائن میں آپ کی مائیں، بہنیں، بیٹے اور بیٹیاں کھڑی ہیں، آپ شرم کریں۔ میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں عالیہ، مجھے کوئی اربوں خربوں روپیہ بھی دے دے، میں تصویر کھینچنے اور کھنچوانے کے غیرت کے لحاظ سے میں حیا کھا جاتا ہوں کہ لوگوں کو دینے کے بعد تصویریں بھی کھنچوا رہے ہیں۔ لیکن حضور اقدس جب حکومت ریاست کی یہ کہہ رہی ہو، امیر المومنین یہ کہہ رہے ہوں کہ بیت المال بھرا پڑا ہے اور دریا پہ جو بکری ہے وہ بھوک سے مر جائے، تو پھر عمر خطاب کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے بڑے اچھی جانب اشارہ فرمایا ہے۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک عورت تھی، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ نے اتنا لمبا سفر کیا ہے تو آپ کو ڈر نہیں لگا کہ راستے میں کوئی بندہ آپ کا مال جو آپ کے پاس وہ چھین لے گا؟ تو اس عورت نے کہا کہ یا تو عمر تم ہو یا پھر عمر فوت ہو گئے۔ ہائے 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 ہائے، جب بات روکیے، جب غیرت مند یا تو عمر ہے یا عمر مر گئے، جب حکمران غیرت مند ہوں گے اور وہ اپنے اختیارات کا استعمال صحیح کریں گے، چونکہ قوت نافذہ ان کے پاس ہے، میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے۔
جن کے پاس ہم صرف قوت احساس ذمہ داری ہم احساس دلا سکتے ہیں. آپ نے بڑا اچھا کیا کہ اس پر پروگرام کر دیا, لیکن احساس دلانا آپ کا ہمارا کام ہے. جن کے پاس قوت نافذہ ہے اب ان کا کام ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور معاملات کو ٹھیک کریں. آپ نے حضرت ابراہیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ بیان کیا, اشارہ کیا تھا, تو میں وہ واقعہ مکمل کر دیتا ہوں. حضرت ابراہیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ نبی ہیں جو مہمان کے بغیر روٹی نہیں کھاتے تھے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مہمان ایک آدھ دن نہیں آیا, آپ نے بھی روٹی نہیں کھائی. پھر باہر نکلے تو دیکھا دور سے ایک بوڑھا آدمی آ رہا ہے. جب وہ آپ کے قریب آیا تو آپ نے اس کا استقبال کیا, بٹھایا اور اس کے لیے گھر سے کھانا لے آئے, چونکہ آپ نے بھی کھانا تھا. جب اس کے سامنے کھانا رکھا تو اس بندے نے لقمہ اٹھایا اور کھانا شروع کر دیا. حضرت ابراہیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سامنے سے کھانا اٹھا لیا. اس نے کہا کہ تو بسم اللہ نہیں پڑھ رہا, اللہ کا نام سے اس کو شروع نہیں کیا, میں نہیں دیتا آپ کو کھانا. رب ذوالجلال نے وہی فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ابراہیم اس کی عمر کو دیکھ, اس نے آج تک میرا نام نہیں لیا اور میں اس کو ہمیشہ کھانا دیتا ہوں. تو نے پہلی دفعہ دیکھا ہے اور اس کے سامنے سے اٹھا لیا. یہ جو تنظیمیں جیسے برنی صاحبہ کی تنظیم ہے فلسطین پر, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی آپ کو کوئی بھوکا ملتا ہے اسے مذہب نہ پوچھے, اس کی انسانیت کی شکل کو دیکھیں کہ وہ انسان ہے, اس کی خدمت کریں. فلسطین کے معاملے پر ہم مسلمان ہونے کے ناطے ان کی مدد کر رہے ہیں, کرنی چاہیے. لیکن میں ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, سلام عقیدت اور تحسین کرتا ہوں ان لوگوں کی جو صرف مظلوم ہونے کے ناطے, وہ انگلینڈ کے لوگ ہوں, یورپ کے ہوں, ان کے حق میں جلوس کر کے ان کی آواز میں اپنی طاقت ملا رہے ہیں, وہ ہمارے نزدیک زیادہ تحسین کے مستحق. بہت شکریہ سارے مہمانوں کا. ہم لوگ ہمیشہ, اور 11 بجے پروگرام شروع ہوتا ہے تو میں انتظار میں ہوتا ہوں کنگ نیوز آئے گی اور ہمارے کپتان جو ہیں وہ ہمیں نظر آئیں گے. کپتان صاحب, ہم نے کل بھی آپ کو سنا, ہم نے آج بھی آپ کو سنا اور ہم آئندہ بھی آپ کو سنیں گے اور ہم سنتے رہیں گے. لیکن ایک اللہ سے دعا ہے کہ کسی دن آپ ہماری آواز کو بھی سنیں, کیونکہ وہ عورت کہیں آپ کو نظر آئے گی, چاہے وہ عائشہ کی صورت میں ٹیلی فون پہ آئے یا وہ آمنہ کی صورت میں آپ کو خط لکھے کہ میں تنہا آئی ہوں, یا تو تم عمر ہو یا پھر عمر مر گیا.